کہانی اینڈریو کی۔ اشفاق احمد۔ میری دلی آرزو کے مطابق ہمارے شہزاد احمد یہاں اس محفل میں تشریف لائے تو انہوں نے آتے ہی اس عہد کی یاد دلا دی جس کا تعلق 61، 62 کی دہائی کا ہے۔ مجھے صحیح طرح سے سن یاد نہیں رہا، اور اس بات کا تعلق ایک حد تک اس درس روحانیت سے ملتا ہے جس کے بارے میں علم حاصل کرنے کے لیے اور تعلیم پانے کے لیے بڑی بڑی جگہوں پر گھومتا رہا، لیکن یہ میرا ابتدائی دور تھا اور میرا اس روحانیت کے بکھیڑے میں پڑنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، نہ ہی مجھے اس سے کوئی دلچسپی تھی۔ شام کے وقت بچوں کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا کہ ہمارے دروازے پر دستک ہوئی، تو میں گیا، جا کے دروازہ کھولا تو وہاں ایک بڑا دبلا پتلا سا نوجوان، داڑھی، سنہرے بال، انگریزی مزاج، گھسی ہوئی جینز پہنے ہوئے اور آدھی آستین کی قمیض پہنے دیوار سے لگا کھڑا تھا چوکھٹ سے۔ تو اس نے مجھ سے کہا، "آر یو اشفاق احمد؟" میں نے کہا، "میں ہی ہوں۔" تو وہ کچھ دیر چپ رہا، پھر میرے چہرے کو دیکھتا رہا، پھر اس نے کہا، "مجھے آپ سے کچھ معلومات حاصل کرنا ہے۔ کیا آپ اسپریچولزم، روحانیت کے بارے میں کچھ جانتے ہیں؟" میں نے کہا، "نہیں، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ میں نے اس کے بارے میں پڑھا ضرور ہے۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں اس علم کا ایک صحافی ہوں، زیادہ سے زیادہ، لیکن میں اس کے اندر داخل نہیں ہوا۔" اس نے کہا، "مجھے بڑی مایوسی ہوئی۔ مجھے تو کسی نے کوئٹہ میں بتایا تھا، جہاں سے میں اپنا ٹریول چیک کیش کروا رہا تھا۔ اشفاق صاحب سے مل لینا، وہ آپ کو بہت ساری معلومات بتائیں گے۔" میں نے کہا، "میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، لیکن تم کہاں ٹھہرے ہو؟" اس نے کہا، "میں ریلوے اسٹیشن لاہور وہیں رہتا ہوں۔ مجھے آئے ہوئے 3 دن ہو گئے ہیں۔ اس سے پہلے میں ہندوستان میں رہا، بنارس میں 1 سال رہا، اور وہاں سے پھر میں کھٹمنڈو چلا گیا۔ کھٹمنڈو میں میں نے تانترک ودیا کا علم حاصل کیا۔ وہاں 10-11 مہینے رہا۔ تانترا کا علم حاصل کرنے سے میری کوئی تشفی نہیں ہوئی، تو پھر میں یہاں آ گیا۔ لاہور میں کسی نے بتایا کہ لاہور بھی روحانیت کا گڑھ ہے۔ میں نے کہا، "یہ مدینۃ الاولیاء ہے تو صحیح، لیکن میں اس کے بارے میں کچھ زیادہ جانتا نہیں ہوں۔ سچی بات یہ ہے کہ میں جانتا بھی نہیں ہوں۔" وہ مایوس ہوا، چہرہ شہزادہ اس کا۔ "بالکل، آپ کو آسانی ہوگی جاننے میں۔ D.H. لارنس سے ملتا جلتا، اتنا ہی دبلا، ویسی ہی شکل، ویسی آنکھیں، ویسی ناک، ویسے اس کا انداز کھڑے ہونے کا، گردن بھی۔" میں واپس اندر آیا تو میری بیوی نے پوچھا، "کون تھا؟" میں نے کہا، "کوئی باہر کا آدمی تھا، غیر ملکی۔ یہ پوچھتا تھا۔" اس نے کہا، "ہمارے پاس کیوں آ گیا؟" میں نے کہا، "مجھے بڑا تجسس ہے کہ ہمارے پاس کیوں آ گیا۔ تو خیر، شام کو جب میں لیٹا تو مجھے خیال آیا کہ پتہ نہیں وہ کہاں رہتا ہوگا، اور اس کو دقت ہوئی ہوگی۔ شریف سا آدمی تھا، اور وہ کچھ جاننا چاہتا تھا، اور دقت میں بھی تھا۔ ہپی اس زمانے میں بہت آیا کرتے تھے، اور اس کا انداز بھی ہپیانہ تھا۔ تو یوں میرے ذہن پر یہ ساری چرخی چلتی رہی۔ اگلے دن میں 10-11 بجے ریلوے اسٹیشن پر گیا تو وہ 3rd کلاس کے نلکے کے پاس اپنی کتاب کھلے دیوار سے ڈھول لگائے کچھ پڑھ رہا تھا۔ میں اس سے ملا۔ میں نے کہا، "معافی چاہتا ہوں، کل آپ سے ٹھیک سے بات نہ ہو سکی۔ آپ کا نام کیا ہے؟" اس نے کہا، "میرا نام اینڈریو ہے۔" میں نے کہا، "تم یہاں کہاں رہتے ہو؟" کہنے لگا، "میں یہیں رہتا ہوں۔" میں نے کہا، "تمہیں یہاں دقت ہوگی۔" اس نے کہا، "نہیں، دقت کوئی نہیں، ہم عام آدمی ہیں، ایسی کوئی مشکل نہیں۔ یہ بہت اچھا ہے، پانی مجھے مل جاتا ہے پینے کو، کھانے کو 1 آدھ سموسہ کھا لیتا ہوں۔" میں نے کہا، "تم ایسے کرو، میرے ساتھ چلو گھر، اور وہاں تمہیں تھوڑی سی آسائش ہوگی۔ میری طبیعت پر بڑا بوجھ ہے۔" اس نے کہا، "ٹھیک ہے، میں حاضر ہوں،
جب چلنے لگا تو اس کے پاس کچھ تھا ہی نہیں۔ میں نے کہا اپنا تھیلا اٹھا لو۔ کہنے لگا کون سا تھیلا؟ میرے پاس تو کچھ نہیں۔ میں اسے اپنے گھر لے آیا تو میری بیوی کہنے لگی یہ کیا چیز پکڑ لائے ہو؟ کیونکہ جب وہ گھر آیا تو اس کے بدن کی بڑی بو تھی۔ ہپیوں سے خاص قسم کی بو آیا کرتی ہے۔ دوسرے جب وہ بیٹھ گیا تو اس نے مجھ سے کہا کیا میں سگریٹ لے سکتا ہوں؟ تو میں نے کہا پی لو۔ جب اس نے سگریٹ پیا تو میری بیوی نے کہا یہ کیسا سگریٹ ہے؟ اس میں تو اور قسم کی بدبو ہے۔ تو میں نے کہا یہ ایسے ہی ہوتا ہے، اجازت دے دیں، کوئی بات نہیں، اسے اجازت دے دیں۔ تو کہنے لگی آپ اسے کیا کریں گے؟ میں نے کہا ہمارا یہاں ایک کمرہ ہے بڑا اچھا سا، خالی پڑا ہے، تو اس میں رہ لے گا، پڑھا لکھا آدمی ہے۔ تو اس نے بادل نخواستہ کہا اچھا رہ لے، کتنے دن کے لیے؟ میں نے کہا مجھے پتہ نہیں کتنے دن کے لیے۔ وہ صبح جب اٹھا تو اس نے کہا اشفاق صاحب آئی ایم ناٹ اے پوئٹ، آئی ایم سورٹ آف اے پوئٹ۔ میں شاعر تو نہیں ہوں لیکن میں نے ایک نظم لکھی ہے رات کو، تو وہ مجھے سنانے لگا۔ میں شاعری سے بڑی رغبت رکھتا ہوں لیکن اتنی گہرائی میں جانے کے لیے جب کوئی مشکل نظم ہو تو میں رک جاتا ہوں کہ مجھے لکھی ہوئی ملے، دھیان سے دیکھ کر کچھ سمجھوں۔ لیکن وہ سنانے لگا انگریزی میں، تو میری بیوی آگے ہو کے بیٹھ گئی۔ وہ چونکہ کانوینٹ کی پڑھی ہوئی تھی، اس کو ذرا آسانی ہے، تو اس نے کہا اینڈریو پلیز سے اٹ اگین۔ اس نے پھر پڑھا تو وہ جناب بالکل اس کی محبت میں مبتلا ہو گئی، اور میں نے شکر کیا کہ میرے اوپر بوجھ نہیں رہا۔ تو اس نے کہا ڈو یو رائٹ؟ ہیو یو ریٹن سم تھنگ ایلس ٹو؟ اس نے کہا ہاں میری ایک کاپی ہے جو جیب میں تھی۔ تو اس نے 2-3 نظمیں اس میں سے سنائیں تو میری بیوی کہنے لگی یہ تو بڑا کمال کا پوئٹ ہے، غضب کا ہے یہ تو۔ اور وہ یہ ساری لمبی لمبی باتیں ڈیٹیل سے بیان کرنے لگی۔ اس کو اچھی خوراک ملنے لگی ہمارے گھر سے کیونکہ وہ بہت اچھا شاعر تھا۔ اینڈریو صاحب وہاں رہنے لگے۔ ہمارے گھر میں ایک کونا تھا جہاں کوئی نہیں بیٹھتا تھا، کارنر میں، تو وہ اس نے اپنی جگہ بنا لی۔ وہاں ایک ٹوٹا ہوا مصلح بچھا لیا۔ دن بھر وہ اسی کونے میں بیٹھا رہا، کسی سے کوئی سروکار نہیں، کبھی ہم کو ڈسٹرب نہیں کیا، کبھی ہم سے کچھ پوچھا نہیں، کبھی کسی چیز کی فرمائش نہیں کی، بس وہیں بیٹھا رہتا تھا اور لکھتا رہتا تھا۔ شام کو میری بیوی پوچھتی ہیو یو سم تھنگ نیو؟ تو وہ کہتا تھا ایک بند سٹینزا ہوا ہے یا 2 یا پوری نظم، تو وہ سناتا تھا۔ ایک ہی اس کی سامع تھی اور ایک ہی تھا پوئٹ، اور وہ اپنا مشاعرہ کر کے شام کو پھر اوپر چلا جاتا۔ ایک دن میری بیوی بڑی پریشان تھی اور وہ بھاگی پھرتی تھی، ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں، دوسرے سے تیسرے کمرے میں، اور ملازم بھی پریشان۔ وہ بار بار جاتی تھی برآمدے میں اور بار بار باہر آتی تھی، تو اینڈریو جس نے کبھی دخل نہیں دیا کام میں، اور انگریز آدمی کبھی دخل دیتا بھی نہیں، پوچھتا بھی نہیں، اس نے جب آپا جی کی پریشانی کو ایسا دیکھا تو اٹھ کر اپنی جگہ سے آیا اور کہنے لگا اف یو ڈونٹ مائنڈ آپا جی، یو سیم ٹو بی ڈسکمفرٹ اینڈ یو آر انکمفرٹیبل، واٹ از رانگ؟ مجھے آپ سے پوچھنا تو نہیں چاہیے کیونکہ یہ مینرز سے خلاف ہے اور مجھے دخل نہیں دینا چاہیے تھا، لیکن میں یہ برداشت نہیں کر سکتا، آپ بہت گھبرائی پھرتی ہیں۔ تو اس نے کہا اینڈریو ڈو ناٹ ٹاک ٹو می، یہ تمہارے کرنے کا کام نہیں ہے، تم چھوڑو اس قصے کو، میں ہوں بس گھبرائی ہوئی، یو ڈو ناٹ ڈسٹرب می۔ وہ بیچارہ ڈر گیا، پتہ نہیں کہ مشرق کے لوگوں کا کیا انداز ہے، لیکن جب اس کی پریشانی اور بڑھی، ایک آدمی آ گیا، ایک ہتھوڑی اور پلاس اٹھائے ہوئے۔ وہ اندر کچھ کھٹا کھٹ کرتا رہا، پھر چلا گیا واپس۔ تو اینڈریو نے کہا آپ مجھے جو مرضی کہیں آپا جی،
میں تو ضرور پوچھوں گا کہ مسئلہ کیا ہے۔ اس نے کہا بات یہ ہے، میری جو کوٹھڑی ہے وہاں کھانے پینے کا سامان رکھا ہوا ہے، اس کو لاک لگا ہوا ہے، آٹومیٹک بند ہونے والا، تو میں اپنی چابیاں اندر بھول گئی ہوں، غلطی سے ہاتھ لگ گیا دروازے کو تو وہ بند ہو گیا، اب وہ کھلتا نہیں۔ اب میں نے پیٹرول پمپ سے آدمی کو بلوا کے بھیجا، اس نے کہا 60 روپے لوں گا۔ اس نے بہت ٹرائی کیا، اس نے کہا کہ تالا ایسا ہے جو دنیا کا کوئی بندہ نہیں کھول سکتا، ترکھان کو بلوائیں، وہ آری لے کر اتنا حصہ کاٹے گا، پھر لاک نکلے گا۔ اس نے کہا کہ کیا میں آپ کا وہ تالا دیکھ سکتا ہوں؟ اس نے کہا تو دیکھ کے کیا کرے گا مسٹر پوئٹ؟ اس نے کہا نہیں جی، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگی آ جا دیکھ لے۔ اس نے تالا جا کے آیا، دیکھا تو اس نے کہا آپا جی کوئی تار ہوگی؟ تو اس نے کہا کہ تار کوئی نہیں ہے۔ تو اس نے خود گھوم پھر کے ایک ٹوٹی ہوئی چھتری پڑی تھی ہمارے گھر میں جو پرانی تھی، اس نے اس کی تار نکالی اور اس کو مروڑ دیا اور اس کے اندر یوں ہلا کے کڑک سے دروازہ کھول دیا۔ تو میری بیوی بڑی حیران ہوئی، تو اس نے کہا یہ تم نے کیسے کھول دیا؟ کہنے لگا بس یہ کھل گیا، بس یہ کھل جاتا ہے۔ کہنے لگا یس اٹ از ویری کمپلیکیٹڈ لاک۔ تو اس نے کہا کہ اینڈریو مجھے بتاؤ کہ تم نے کھولا کیسے؟ اس نے کہا آپا جی میں لندن کا ایک نامی گرامی چور ہوں اور میں نے 2 سال قید بھگتی ہے چوری کرنے پر۔ میرا کریکٹر اچھا تھا، مجھے 4 مہینے کی معافی مل گئی تھی، تو 1 سال 8 مہینے کی سزا کاٹنے کے بعد پھر میں جیل سے نکلا ہوں، تو میرے سامنے کوئی دروازہ، کوئی لاک جو ہے وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ میں شام کو گھر آیا تو کہنے لگی یہ اینڈریو جو ہے یہ چور ہے اور اس کو ہم نے گھر میں رکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا اس میں ایسی کوئی بات نہیں۔ اس نے کہا کہ اس نے خود اس کا اعتراف کیا ہے۔ جب میں نے پوچھا تو کہنے لگا یس سر، میں تو بہت مشہور چور ہوں، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو وہ اخبار کی نیوز کٹنگ دکھا سکتا ہوں جس میں میری فوٹو ہے۔ مجھے 4 مہینے کی معافی مل گئی تھی کیونکہ میرا کریکٹر بہت اچھا تھا۔ اس کے بعد کہنے لگا میں نے پرائمری اسکول میں نوکری کر لی بطور پروفیسر آف فلالوجی۔ ہی ڈڈ ایم اے ان انگلش، لٹریچر کا آدمی تھا، لسانیات کا آدمی تھا، لغت کا، بالکل لسانیات کا پروفیسر ہو گیا۔ تو پڑھتا پڑھاتا رہا تو کہنے لگا لسانیات بڑا سخت سبجیکٹ ہے آپا جی، میں کبھی آپ کو بھی بتاؤں گا کیونکہ آپ کو یہ ضرور آنا چاہیے، اس کی بنیادی باتیں۔ تو پھر مجھے روحانیت کا شوق ہوا، تو پھر میں انڈیا چلا گیا۔ اب ہم گھر میں دونوں میاں بیوی بڑے خوف زدہ ہوئے کہ چور کو گھر میں رکھا ہوا ہے، یہ سزا یافتہ بھی ہے اور ساتھ ساتھ شاعر بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ انگریزی کا پروفیسر بھی ہے اور پروفیسر بھی لسانیات جیسے مضمون کا، فلالوجی وغیرہ کو بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ اب میں اس سے تھوڑا تھوڑا ڈرنے لگا اور اس نے بھی بھانپ لیا، اور وہ صبح اٹھ جاتا تھا اور ایک لمبا راستہ طے کر کے دن بھر غائب رہتا تھا، شام کے 5-6 بجے واپس آ جاتا تھا، پھر ہم کھانا وغیرہ کھاتے۔ دن کا کھانا وہ ہمارے پاس نہیں کھاتا تھا۔ ایک دن میں نے اس سے پوچھا تم دن بھر کہاں جاتے ہو؟ اس نے کہا کہ آپ تو میری مدد نہیں کر سکے، لاہور میں بوڑھے راوی کے پاس ایک بابا چھتری والا ہے، اس کے پاس جاتا ہوں تو آپ کو بھی چلنا چاہیے، وہ بہت عجیب و غریب ہے، اس کے پاس علم ہے اور وہ بہت ساری آپ کو ایسی چیزیں بتائے گا۔ تو میں نے کہا میں ایسی چیزوں پر اعتماد نہیں رکھتا، میں ان چیزوں پر یقین نہیں رکھتا۔ اس نے کہا نہیں، آپ میرے ساتھ ضرور چلیں۔ تو میں شوق اور تجسس کے مارے اس کے ساتھ گیا۔ وہاں گئے تو وہ بابا چھتری والے جو تھے وہ کشمیری زبان بولتے تھے، ان کو کوئی اور زبان نہیں آتی تھی، لیکن یہ دونوں صبح بیٹھ جاتے تھے گفتگو کرنے
اور شام تک ایک دوسرے سے سوال و جواب کرتے تھے۔ اب یہ کیا کرتے ہوں گے یہ وہی جان سکتے ہیں۔ میرے لیے تو یہ بہت بڑا مسئلہ تھا، یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کہتا تھا کہ یہ بابا جو بات کرتا ہے ایسی ہوتی ہے جو میں نے اس سے پہلے نہ کھٹمنڈو میں سنی، نہ بنارس میں سنی، اور بابا سے میں نہیں پوچھ سکتا تھا، سر جو آپ سے پوچھتا ہے کیسا آدمی ہے؟ لیکن اینڈریو کو ان ساری باتوں کا پتہ چلتا ہے۔ آپ دیکھیے انسان تلاش کے لیے کس طرف کو نکلتا ہے، رخ اس کا کسی اور طرف ہوتا ہے، چلا کہیں سے آ گیا ہمارے گھر۔ ہم جو بے یقینے لوگ تھے، جن چیزوں پر اعتماد نہیں رکھتے تھے، اس کو وہاں رہنا پڑا۔ اب اس نے ایک دن بتایا کہ میری ایک منگیتر بھی ہے، اس کا نام جوئی ہے۔ جوئی آنا چاہتی تھی، اس کو خط لکھتی تھی کہ I want to join you، تم کہاں ہو؟ اس وقت اینڈریو کا والد جو تھا وہ برٹش ریلوے کا ریٹائرڈ افسر تھا۔ جوئی کا باپ کاؤنٹی میں ایک ڈرافٹر تھا، جی پی ڈرافٹر، تو اچھے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ میری بیوی کو شوق ہوا، اس نے کہا جوئی کو ضرور آنا چاہیے، یہ الگ الگ کیوں رہتے ہیں؟ تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، اسے بلا لیتے ہیں۔ تو اسے خط لکھا گیا۔ اب جوئی جب آئی ہمارے گھر میں، بڑی خوبصورت تھی، بڑی گوری، اونچے قد کی، لیکن طبیعت ذرا جسے کہتے ہیں نا جلدی گھبرا جاتی تھی۔ وہ تحمل اور بردباری جو اینڈریو میں تھی اس میں نہیں تھی، اور وہ بہت سی باتوں پر اینڈریو پر چڑھ دوڑتی تھی۔ تو جب میری لڑکیوں نے دیکھا، میری بھانجیوں، میری بھتیجیوں، میرے گھر والوں نے، تو انہوں نے کہا جوئی اور اینڈریو کی شادی کی جانی چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے کہا پہلے ہم اس کی ڈھولکی رکھیں گے، پھر اس کی گھوڑیاں ہوں گی، آدھی لڑکیاں ادھر ہو گئیں اس کی طرف اور آدھی جوئی کی طرف۔ ہمارے برآمدے میں صاحب اتنی بڑی شادی پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ بچیاں روز بیٹھ جاتی تھیں ڈھولکی لے کر، انہوں نے بجانا شروع کر دیا۔ جوئی بہت خوش۔ اتنی تو عزت نہیں ہوتی ولایت میں، وہ تو جاتی ہیں ایک سیکنڈ کے لیے۔ چرچ میں گئے اور ختم ہو گئی شادی۔ جب شادی قریب آتی گئی تو مجھے اینڈریو نے کہا شادی تو میری ہو چکی ہے، لیکن میں اسے بلانا چاہتا ہوں، ملا جی جو ہوتا ہے نا وہ بھی ہو۔ میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، تم کو ہم کیا درج کرائیں گے اس میں؟ اس نے کہا نہیں، ویسے ہی آ جائے۔ تو میں نے محلے کے مولوی سے کہا آج ہمارے ہاں شادی ہے گورا اور گوری کی، تو آپ آ جائیں۔ تو کہنے لگا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا نکاح پڑھا دیں، کچھ پڑھ دیں آپ۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، نصارہ ہیں؟ میں نے کہا ہاں نصارہ ہیں۔ اب جس دن اس کا شادی کا دن تھا تو وہ صبح چلا گیا اپنے بابا سے ملنے، بابا چھتری والے سے، اور اس سے دعا وغیرہ لینے۔ دن گزر گیا ہے، لڑکیاں ڈھولکی بجا بجا کر تھک گئی تھیں۔ شام پڑ گئی، مولوی صاحب آ گئے، اینڈریو صاحب کا کوئی پتہ نہیں، اور ہم سارے پریشان بیٹھے ہیں گھر میں، اور جوئی جو ہے پینس اینڈ نیڈلز لیے بھاگتی پھرتی ہے۔ رات پڑ گئی، رات کے 8-9 بج گئے۔ آدھی رات کو اینڈریو صاحب چلے آ رہے ہیں، ایک ستھن پہنی ہوئی، گھٹنوں سے اونچی، اور سر کے اوپر ایک ایسا صافہ اور قمیض۔ تو میں نے ذرا شاؤٹ کیا اس کو، میں نے اس سے کہا ویئر ہیو یو بین اینڈریو؟ تو اس نے کہا آئی ایم ویری سوری، آئی ایم لیزی، سوری سر فار گیو می، یہ بار بار کہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن یہ ساری لڑکیاں بیٹھی ہیں، تمہاری شادی کا سارا اہتمام ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو کہنے لگا کہ مجھے بڑا ضروری کام تھا، وقت مجھے مل نہیں رہا تھا، مجھے سرٹیفکیٹ لینا تھا تو وہ نہیں مل رہا تھا، دیر ہو گئی۔ تو میں نے کہا کون سا سرٹیفکیٹ؟ کہنے لگا جی میں آج مسلمان ہو گیا ہوں اور مجھے اس کا سرٹیفکیٹ لینا تھا۔ میں نے کہا کہاں سے لیا سرٹیفکیٹ؟ اس نے کہا شاہی مسجد میں، مولوی صاحب نے مجھے دیا، میں یہ لے آیا ہوں۔ تو میں نے اپنا نام سلیمان رکھا ہے۔ میں نے کہا یار
تجھے مسلمان ہونا ہی تھا تو مجھ سے کوئی اچھا سا نام پوچھتا، ہم نے ڈراموں میں اتنے اعلیٰ نام رکھے ہیں۔ سلیمان کہنے لگا، یہ مجھے اچھا لگتا ہے۔ بس ہاں، حضرت سلیمان کی نقل۔ اس پر ایک کیفیت طاری تھی، عجیب و غریب آدمی تھا۔ اس نے کہا، نام میں کیا رکھا ہے؟ ادھر لڑکیاں ڈھولک بجا رہی تھیں، انہوں نے شور مچا دیا کہ سلیمان بھائی زندہ باد۔ جوئی کہنے لگی، واٹ ہیز ہیپنڈ؟ اب میں تو چپ، میری بیوی بھی چپ۔ ایک لڑکی میری بھانجی ہے، نیلو، کہنے لگی، ہی ہیز embraced اسلام، ناؤ ہی از اے مسلم، ہز نیم از سلیمان۔ جوئی نے یہ سن کر اپنے خوبصورت کپڑے جو پہنے ہوئے تھے پھاڑ دیے، سر کے بال نوچے، چیخیں ماری، زمین پر لیٹنے لگی، تھوکنے لگی اور اتنی پریشان ہوئی کہ ہمیں مشکل پڑ گئی۔ یا اللہ، یہ کیا ہوا؟ اس نے کہا، I will kill him, take it away from my sight۔ سلیمان تو اس کو یوں سمجھانے کی کوشش کرے، لک، اس نے کہا، ڈونٹ ٹاک ٹو می، تم اتنے ظالم ہوتے ہو، دہشت گرد ہوتے ہو، تم کچھ بھی ہو جاتے، مسلمان نہ ہوتے۔ تمہیں نہیں پتہ یہ دنیا کی خوفناک، ظالم، خون خوار قوم ہے۔ اس نے کہا، لک، آئی نو وی آر ناٹ سچ پیپل۔ اچھا، اس کو بتا رہا ہے کہ ہمارے دین میں یہ اکیلا دین ہے جس میں لا اکراہ فی دین ہے، دین پر کوئی جبر نہیں ہے۔ میں تم کو کبھی نہیں کہوں گا کہ تم اپنا دین تبدیل کرو، مجھے اس بات کا حکم ہے۔ وہ اس کو اس طرح سے کہہ رہا تھا جس طرح سے وہ اب ایک اور چیز ہو گیا ہے۔ جوئی کو ہم نے سمجھایا، ملا جی بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر آ کے۔ لڑکیوں کی ڈھولک بند ہو گئی۔ اس نے کہا، آئی کوئٹ، میں یہ نہیں کروں گی۔ چنانچہ ہم نے کہا، اس کی اگر مرضی نہ ہو تو وہ کہنے لگی، آپا جی، نو نو نو، ایک ہی بات کرے۔ مسٹر سلیمان، جو کہ پہلے اینڈریو تھا، ایک ہی بات کہے، لکم دینکم ولی دین۔ یہ پتہ نہیں کیا کچھ پڑا ہوا تھا کہ شادی زبردستی نہیں کرنا۔ میں نے بتایا تو ہے کہ پاجامہ سا پہنا ہوا تھا، بو بھی ویسی آ رہی تھی۔ خیر، وہ اسے چھوڑ کر واپس چلی گئی، یہ رہ گیا۔ اس نے کہا، کوئی بات نہیں، ایسا ہو ہی جاتا ہے، ہم زبردستی کرنے والے بندے نہیں ہیں، لیکن میں اس کو مناؤں گا ضرور، چاہے کوئی شامل ہو یا نہ ہو۔ تو آپ میری ایک مدد کریں۔ میں نے کہا، کیا؟ میں نے کبھی کوئی آپ سے چیز نہیں مانگی، تو وہ میں نے دیکھی ہے۔ میں نے ایک دن سٹور کھولا تھا آپا جی کے ساتھ چاول نکالنے کے لیے۔ وہاں سٹور میں ایک ڈبہ تھا ٹین کا۔ سر، اس میں ایک بہت قیمتی چیز پڑی ہے، کیا آپ وہ مجھے دے سکتے ہیں؟ میں ڈر گیا، پتہ نہیں کیا مانگ رہا ہے۔ میں نے کہا، کیا ہے؟ تو اس نے کہا، ریئل کروڈ شوگر، گڑ پڑا تھا ہمارا، 5-6 سال کا، گندا، بدبودار۔ وہ اس نے دیکھ لیا تو اس نے کہا، یہ تم نے کہاں سے لیا ہے؟ اور یہ اللہ کی نعمت، ہم تو سفید شوگر کھاتے ہیں۔ وہ تھا جو ہم بھینس وغیرہ کو دیتے ہیں۔ ہمیں اسے پھینکنے کے لیے کوئی چیز مناسب سی جگہ نہیں ملی تھی۔ وہ کہنے لگا، تو میں نے پوچھا، تم اس کا کیا کرو گے؟ اس نے کہا، ڈو یو نو سر، اس میں کیلشیم ہوتا ہے، اس میں آئرن ہوتا ہے، اس میں فاسفیٹ ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں موجود ہیں، یہ بڑی نعمت ہے، مجھے دیں، میں اس کا کیک بناؤں گا۔ میں نے کہا، جوئی چلی گئی، شادی تمہاری ہوئی نہیں، کیک بنا کے کیا کرو گے؟ اس نے کہا، نہیں۔ چنانچہ وہ گندا گڑ واہیات اس نے گھول کے، آٹا ڈال کے اتنا اعلیٰ درجے کا کیک بنایا، ہم تو نہ کھا سکے، لیکن وہ کاٹ کاٹ کر چھری سے کھا رہا تھا۔ ہمارے گھر والوں کو ایک ایک ٹکڑا دیا تو میری بیوی نے کہا، اس کی شادی کا ہے، ہم کو لینا چاہیے۔ تو ہم نے بھی لے کر جلدی جلدی تھوڑا تھوڑا کھایا۔ تو اس نے کہا، میں اپنی ماں کو فون کرنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے کہا، ضرور کرو۔ اس نے UK برطانیہ ماں کو فون کیا کہ یہاں پر مقامی لوگوں نے میری شادی سیلیبریٹ کی۔ ماں اس کے بجائے اس سے یہ پوچھتی کہ یہ کون لوگ ہیں، کدھر ہیں،
کہنے لگی ہاؤ واز دا کیک؟ بس ایک ہی بات کرتا کہ ماما 5 پاؤنڈ رادر 10 پاؤنڈ، اور اس میں یہ تھا، اور اس نے اس کو گڑ کی کیفیت بتائی، اس میں کیلشیم، فلانا آئرن، فلانا فلانا، کوئی 18 قسم کی خوبیاں گنوا دیں۔ پھر اس نے کہا میں تمہیں کل ایک کٹنگ لے کر پارسل کر کے کیک بھیجوں گا۔ کیک شادی کا بڑی عجیب چیز ہوتی ہے۔ پھر اچانک ایک دن وہ ہم کو چھوڑ کر چلا گیا۔ مجھے کوئی 1 مہینے بعد اس کا خط آیا کہ میں بدین میں رہتا ہوں، سوات میں ایک جگہ ہے، اور یہاں دریا بہہ رہا ہے، اور اللہ نے اگر کوئی جنت زمین پر اتاری ہے تو وہ سوات ہے، اور میں یہاں بہت ہی خوش ہوں، یہاں پر ہوں، اور مجھ پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ میں نے جگہ خرید لی ہے، میرے پاس 13 کنال زمین ہے۔ میں نے کہا وہ تم نے کیسے لی؟ اس نے کہا یہاں جن لوگوں کی زمین تھی، 1 باپ 3 بیٹے ہیں، اس میں سبزی اگتی ہے کہ دنیا دیکھے، اور میں حسرت بھری نگاہوں سے اس ٹوٹے کو دیکھتا تھا پہاڑ میں۔ تو وہ مجھ سے پوچھتے تم کیا دیکھتا ہے گورا؟ میں نے کہا یہ کتنی خوبصورت زمین ہے۔ انہوں نے کہا لعنت ہو، یہ کوئی زمین ہے، یہ کوئی جگہ ہے، یہ کوئی ملک ہے، دفعہ دور۔ تو میرا ان کا جھگڑا ہو گیا۔ میں نے کہا تم زمین مجھے دے دو۔ انہوں نے کہا تم زمین ہم سے لے لو، 4 ویزا ہم کو لندن کا منگوا دو۔ میں نے کہا منظور۔ میں نے اپنے باپ کو خط لکھا، اس نے مجھ کو 4 ویزے بھیج دیے۔ انہوں نے کچہری جا کر زمین میرے نام کر دی۔ میں نے کہا اگر جنت ہے تو یہ ہے، تو وہ کہتے تھے اگر جنت ہے تو انگلستان ہے۔ ہمیں کیا اچھی چیز مل گئی۔ کہنے لگا اشفاق صاحب میں سمجھ نہیں سکا یہ کیا ہے، وہ لوگ جنت کیوں چھوڑ گئے ہیں؟ وہ جو پٹھان تھے وہ کہتے تھے یہ بے وقوف کا بچہ انگلستان کی جنت چھوڑ کر ادھر کیوں آ گیا ہے؟ تو یہ اینڈریو کی کہانی تھی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔